الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور یہ ایک موٹیویشنل سپیچ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیں بھی، دوسروں تک پہنچائیں بھی صحیح، کیونکہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ دینی حوالے سے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ جو بھی دوست احباب، میری بیٹیاں، بچے بچیاں، بہنیں، مائیں دیکھ رہی ہیں، والدین دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور اس میں جو مثبت باتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور ہیں تو ساری کی ساری مثبت باتیں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، اور واقعہ کچھ لمبا چوڑا نہیں ہے، میرا اپنا تجربہ ہے۔ پچھلے دنوں اچانک مجھے یہاں پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل میں ایک بات ذہن میں آئی کہ ہماری نئی نسل کو دین کتنا آتا ہے اور دین پر وہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بچوں سے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ابھی ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ فلاں بچی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور ہاسٹل میں کوئی ایسی بچی جس کو شرعی طریقے سے میت کو غسل دینے کا طریقہ کار پتہ ہو، وہ تشریف لائے اور میت کو غسل دی جائے تاکہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، یا جہاں پر اس کو پہنچانا ہے، جس ایریا میں پہنچانا ہے اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو اب جو خود بتائیں کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے، کتنی بچیاں ایسی ہوں گی جن کو شرعی طریقے سے غسل دینے کا پتہ ہوگا۔ تو یقین مانیں کہ جتنے بچوں سے میں نے یہ سوال کیا ہے، مجھے جواب منفی ملا ہے، اور سب نے کہا کہ ایک ہاسٹل میں شاید کوئی اکا دکا بچہ یا بچی ہو جس کو شرعی طریقے سے میت کو غسل دینے کا پتہ ہو۔ تو پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا ان بچوں اور بچیوں کا قصور ہے، یا بحیثیت والدین ہمارا قصور ہے؟ تو معلوم یہ ہوا، اور یہ کوئی آر یا کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی یہ قبول کرنے میں کہ یہ سراسر ہم والدین کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مرد کے لیے کہ تم سے تمہارے جو اہل و عیال ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو خواتین ہیں ان سے ان کے گھروں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے والی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ مرد کی رعایا میں شامل ہیں، ان کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو، کیوں امت ہو؟ کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اصلاح نہیں کر سکے، بچوں کو دین کی طرف مائل نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیمسٹری پڑھا لی، انگلش پڑھا دیا، میتھ پڑھا دیا، فزکس پڑھا دی، بایو پڑھا دی، میڈیکل MBBS کرا دیا، سائیکالوجی پڑھا دی، سارا دنیا کی جتنے علوم ہیں وہ پڑھا دیے۔ تو کیا ہم نے دین بھی ان کو سکھایا؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ ہم کم از کم اپنے بچوں کو جو بنیادی دین ہے، بیسک دین ہے، فرائض، واجبات، سنت، وہ تو سکھا دیں۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم سکھاتے، لیکن شومیہ قسمت کہ ہم ایسا نہیں کر سکے۔ یہ ساری کی ساری ہماری غلطی ہے۔ بحیثیت والدین ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹوٹلی جو غلطی ہے وہ ہم والدین کی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، جو میرے بزرگ دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، کہ خدا را اس طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو خود سکھائیں۔ اگر ہم خود اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا۔ والد کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو سکھائے کہ دین کیا ہے، بیٹا غسل کا طریقہ کیا ہے، اگر آپ پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کرنا ہے، آپ کے فلاں معاملہ ہو جائے تو دین کے طریقے سے کیسے کرنا چاہیے۔ اور ماں کا کام ہے کہ اپنی بیٹی کو وہ سکھائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ والد اور والدہ دونوں اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر وہ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اور بچی جب کسی اور سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رزلٹ دنیا کے آپ کے سامنے ہے کہ وہ رزلٹ کس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ رکھے۔ اور پھر اس کا دوسرا رزلٹ کیا ہے؟ ایک تو والدین کی سستی، نااہلی، کاہلی، جو بھی ہم کہیں، دوسری طرف ہمارے جو بچے ہیں ان میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جب یہ میں نے سوال اپنے بچوں سے کر لیا یہاں پہ، اور ان کی مجھے رائے پتہ چل گئی کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے اپنی انتظامیہ کے جو افسران تھے ان سے گزارش کی کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے کوئی انتظام کریں، کوئی معلمہ کا انتظام کریں، تاکہ وہ بچیوں کو آ کے دین کی جو بنیادی روح ہے وہ کم از کم سکھا دیں۔
تو ہم نے ایک خاتون معلمہ کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس کاوش میں حصہ لیا وہ ہماری ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور وہ جو خاتون معلمہ آتی ہیں ان کی بھی کاوش ہے۔ تو یقین کریں کہ ہم اناؤنسمنٹ کر کے تھک گئے کہ اللہ کا نام لیں، تشریف لائیں، آپ کے لیے معلمہ کا انتظام کیا گیا ہے، اور ہفتے میں ایک دن صرف جمعرات والے دن چند گھنٹوں کے لیے آپ ٹائم نکالیں، چند گھنٹوں نہیں چند منٹوں کے لیے، تقریباً 35-40-45 منٹ کا وہ لیکچر ہوتا ہے، تو آپ کو اس کو دین کی بیسک پتہ لگ جائے گی۔ لیکن یقین کریں کہ 600 تعداد میں سے 20-25 بچیاں جو ہیں وہ مشکل سے نکلی ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر اسی ٹائم یہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی کہ فلاں میوزیکل شو ہے یا فلاں کو ہلا گلا کا پروگرام ہے، تو مجھے امید ہے کہ 600 کی بجائے شاید ایک جگہ سے 650 بچیاں بھی برآمد ہو جاتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ دین کو سمجھنے، دوسروں کو دین تک کی دعوت دینے اور خود اس پر عمل کرنے، اور بحیثیت والدین ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے، اور بحیثیت اولاد جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔